الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ملک میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ یاد رکھیے، موت جسم سے روح کے نکل جانے کا نام ہے اور جسم میں روح کے موجود ہونے کا نام زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا فرمائی، اس کا بھی بیان فرمایا، اور جو مقصد ہے اس کو بھی بیان فرمایا کہ موت اور زندگی جو پیدائش ہے، پیدائش سے لے کے موت تک کا جو عرصہ والی زندگی کا ہے، وہ زندگی کا عرصہ اس طرح گزرنا چاہیے کہ اس میں نیک اعمال ہو، شریعت کی پابندی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدیں قائم کی ہیں اس کا لحاظ کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ شریعت کی پابندی یہ نیک اعمال میں شامل ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، فطرات، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حقوق العباد وغیرہ، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، حج، یہ تمام حقوق اللہ ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں، اور جو بندوں کی حقوق ہیں وہ کہلاتے ہیں حقوق العباد، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم قرار دیے ہیں کہ لہٰذا ان کا لحاظ رکھا جائے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کے علاوہ کہ اس میں تو بیان فرما دیا کہ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے انسانوں جنوں کو پیدا نہ کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کا مقصد، تخلیق کا مقصد بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا، جو ہماری تخلیق کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ یاد رکھیے، ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہماری نیت اس میں صرف یہی ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ اس میں اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس میں اخلاص ہے اور قبولیت ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد نعمتیں عطا فرمائے گا، اور نعمت کیا ہے؟ جنت ہے، اور جنت میں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں، جس میں سب سے بڑی نعمت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں اور اس کی وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے برے اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی وجہ سے بھی ہمیں مرنے کے بعد جو سزا ملے گی اس کا بدلہ جہنم ہے، اور جہنم میں کئی عذابات ہیں جسے برداشت کرنے کی قوت و طاقت کسی میں موجود نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے بتائے ہوئے رضا والے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان و سلامتی والی موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔